احمد جاوید صاحب کی دلنواز گفتگو۔ جناب احمد جاوید صاحب میرے لیے بمنزلہ استاد ہیں۔ استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی کو جن معاصرین کا غیر معمولی اکرام کرتے ہوئے دیکھا، ان میں انہی کا نام سر فہرست ہے۔ زمانہ طالب علمی میں بارہا تلقین فرمائی کہ ان کی مجالس میں شریک رہوں اور کسب فیض کی کوشش کروں۔ کئی بار ہمت کی، مگر فلسفے کی وجودیاتی صلابت اور تصوف کی ہزار چشمی درمیان میں حائل رہی۔ ہمیشہ یہی خیال غالب رہا کہ دلے گداختہ و چشم تر ہی کافی ہے فتوح مملکت مہر و ماہ کرنے کو۔ میرے مضمون پر ان کی گفتگو سراسر قدر افزائی ہے۔ ان جیسی عالی مرتبت شخصیت کا ناچیز کی تحریر پر نظر ڈالنا، پھر اس میں مذکور نقد کو خندہ پیشانی سے گوارا کرنا اور اس کے بعد پوری دل نوازی سے اسے موضوع سخن بنانا من جملہ احسان ہے۔ ایسی عالی ظرفی اصحاب صبر کا خاصہ اور نصیب والوں کا حصہ ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ قرآن مجید میں نظم کلام ایک تنقید کا جائزہ کے زیر عنوان میرے مضمون کی نسبت سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے، اس میں طرز تحریر پر بھی کلام کیا ہے اور صاحب تحریر کو بھی کلمات خیر سے نوازا ہے، مگر نفس مضمون کو موضوع بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ گویا التفات و گریز کا وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو غالباً انہیں بھی کسی خوش خرام سے پیش آیا تھا جانب دل صبح دم وہ خوش خرام آیا ہوا، آدھا قدم سوئے گریز اور نیم گام آیا ہوا۔ لہٰذا موضوع زیر بحث پر خامہ فرسائی محض اضافی ہوگی۔ دو معروضات البتہ نگاہ التفات کی طالب ہیں۔ ایک یہ کہ راکم کے بعض جملوں کو تمسخر اڑانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات اگرچہ محبت و شفقت کی مہکار لیے ہوئے ہے، مگر گلدستہ خون چکاں سے کسی طور کم نہیں ہے۔ جس شخصیت کا غیر معمولی احترام میرے جلیل القدر اساتذہ جناب جاوید احمد غامدی اور جناب ڈاکٹر خورشید رضوی کرتے ہیں، جن کی توقیر ادب، فلسفہ، تصوف اور مذہب کے ہر حلقے میں مسلم ہے، جنہیں میرے رفقا اپنا استاد مانتے ہیں، جن کا عجز مثالی، جن کی انسانی حمیت قابل تقلید اور جن کی بندگی رب لازوال ہے، ان کی کسی بات کو ہنسی میں اڑانے کا میں تصور بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر مجھ جیسا سادہ منش ایسی جسارت کیسے کر سکتا ہے جو تصوف کے قادریہ گھرانے میں پروان چڑھا ہے، جہاں آداب کا آغاز غلو کی نہایت سے ہوتا ہے۔ خانقاہ غامدی کی تربیت اس پر مستزاد ہے، جہاں پہلا سبق ہی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ خاکسار کا عمر بھر یہی چلن رہا ہے کہ گھر اور بیاباں میں کوئی فرق نہیں ہے، لازم ہے مگر عشق کے آداب میں رہنا۔ ایسے لطیف طبع کے لیے تو تمسخر کبائر کا درجہ رکھتا ہے، اور پھر وہ کسی صاحب منزلت کے باب میں ہو۔ الامان الحفیظ، میں ایسی انشا پردازی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ عالی جناب کی گفتگو سے یہ تاثر نمایاں ہے کہ وہ کلام کی بے نظمی کو من جملہ نقائص شمار کرتے ہیں۔ جبھی تو انہوں نے فرد فرد خیالات، پریشان افکار اور نامربوط تاثرات کی تراکیب کو تمسخر پر محمول کیا ہے۔ گویا وہ نظم کو کم از کم محاسن کلام کے درجے میں ضرور قبول کرتے ہیں۔ اگر یہ قیاس درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصلاً وہ بھی نظم کی ضرورت کے قائل ہیں، تاہم ہمارا معاملہ درجہ حسن سے کچھ آگے کا ہے۔ ہم اسے کلام کا جزو لازم خیال کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام ابلاغ مدعا کے لیے وضع کیا جائے اس کا منظم ہونا ضروری ہے،
بے ربطی اور تفریق اگر کسی انسان کے کلام میں در آئے تو اس کے مدعا کو مختلط کر دیتی ہے، کجا یہ کہ اسے قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت سے منسوب کیا جائے۔ اس وجہ سے ہمارا طالب علمانہ اصرار ہے کہ نظم کلام کی حیثیت طالبان فہم قرآن کے لیے چراغ راہ کی ہے۔ اس کی دریافت اور اس کی وضاحت کے لیے مدرسہ فراہی کے علماء کی جد و جہد ایک صدی پر محیط ہے۔ تدبر قرآن اور البیان کی صورت میں یہ مجسم اور مشہود ہے۔ برس ہا برس کی یہ خالص علمی جد و جہد اتنا حق ضرور رکھتی ہے کہ اہل علم اس پر سے سرسری گزرنے کے بجائے اس کے چند اجزاء کا بغور مطالعہ فرما لیں۔ ممکن ہے کہ یہ اقدام رائج علم کے ٹھہراؤ میں جدت انگیز تلاطم کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ بہرحال یہ ایک ناصحانہ عرض ہے، دریاؤں پر یہ فرض ہے، دل کی طرح ہر لہر میں تجدید طغیانی کریں۔ وہ شمع ہے در تاک دل، روشن ہے سب آفاق دل، افتادگان خاک اٹھو افلاک گردانی کریں۔